اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یجر، دان، فتائی، جاد، آسر، یوسف اور بنیامین۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا کہ جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قمیص سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر اتنا کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، جبکہ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کہیں سے بھی نہیں پھٹا ہوا۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا تھا لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا
کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کار ستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بری آواز میں فرمایا کہ اے رب، تو میرے لیے اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زرخزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یہ بشرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کر دو کہ یہاں تک اس کی خبر بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنے ہی مشک اتنے ہی خرید کر دے دیے، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت غالباً آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا سنائی جائے، کیونکہ اس نے تمہارے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا، اور جب میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو کہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، آپ اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا،
کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے با آواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، جس کا ذکر سورۃ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا گیا ہے، اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کی مکاری ہے، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 28 میں کیا گیا ہے۔ پھر کہا کہ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک ایک چھری سب کو پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھل کاٹنے کی بجائے چھری اپنے اپنے ہاتھوں پہ مار لی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے تو اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو کہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، جبکہ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام موبد یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی ایک خواب دیکھا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو کہ سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو کہ قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا
کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کی اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ وزراء سے مشورہ کیا جائے۔ پھر جب آپ سے مشورہ کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ نے پھر ان کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ ہوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد تو میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے کہا کہ تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے 1 اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ شاہی نکال لیا گیا۔ پھر بھائی بولے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں گے سوائے اس کے کہ جس کو ہم نے پایا اپنے سامان کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، تو اب گھر جائیں تو کیسے جائیں اور ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا کہ جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو تم کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی،
फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई कहने लगा कि ये कुर्ता मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं ही आपका कुर्ता बकरी के खून में रंग के अपने वालिद के पास ले गया था और उन्हें ये कहकर गमगीन कर दिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। तो मैंने उन्हें गमगीन किया था और आज यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की खुशखबरी भी मैं ही उनको सुनाऊंगा और मैं उनको खुश करना चाहता हूँ। यहूदा इस कुर्ते को लेकर 80 कोस तक नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए उसके पास 7 रोटियां थी, मगर फरते मुसरत और जल्द से जल्द सफर तय करके वालिद मोहतरम के जा पहुंचा। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ, उधर किनान में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। तो आपने अपने पोतों से फरमाया कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है, तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके पोतों ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं। भला कहाँ यूसुफ हैं और कहाँ उनकी खुशबू है। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर किनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह यूसुफ आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाया है कि फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया, तो उसने यूसुफ की कमीज उनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक़्त अपने सब बेटों के लिए दुआए मगफिरत फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनांचे आप पर वही उतरी कि आपके साहबजादों की खताएं बख्श दी गई हैं। फिर मिस्र को रवानगी को सामान हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घराने अहलो अयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेज दी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंच गए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधी। मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा कि क्या ये फरौन मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने अर्ज किया कि जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने लश्करों और सवारों के साथ इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। आपको मुतअज्जिब देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, सर उठाकर फजाए आसमानी में नजर फरमाइए कि आपके सरूरे शादमानी में शिरकत के लिए मलाइका का जमे गफीर हाजिर है, जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहे हैं। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाट, अरतबर और बबूक की आवाजों ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जरा तवक्कुफ कीजिए। चुनांचे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों में उनको सलाम कहा कि अस्सलामु अलैक या मुज़हिबुल अहज़ान, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़े गर्म जोशी से मिले और फरते मुसरत में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपकी वालदा बैठ गए और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े
उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक उससे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी कर दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। ये तारीखी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख अशूरा के दिन वकूअ पजीर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 100 वर्ष थी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरमर लकड़ी के संदूक में डाल दिया था और उन लोगों ने हसूल बरकत के लिए बीचों बीच दरियाए नील में रख दिया। फिर 400 वर्ष बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकाल कर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक मुल्क शाम में दफन कर दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।